باتیں دیکھ رہا ہوں، گوجرانوالہ کے جلسے سے لے کر ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات، اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع، اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط رہتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو دھاندلی کی تھی، اس ناجائز اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایک گندا کردار ادا کیا تھا، ناجائز اور غیر آئینی کردار ادا کیا تھا، اس کے زخم اب گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ حالات نہ دیکھنے پڑے جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑے تشویشناک حالات ہوں گے۔ میں آج متنبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے، عوام کو اپنا راستہ دیجیے، عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیجیے۔ پارلیمنٹ عوام کا ہے، طاقت عوام کی ہوگی، حکومت عوام کی ہوگی، دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا۔ نعرہ تکبیر! مینڈیٹ 4 حکمران مرد آباد! مینڈیٹ 4 حکمران! مینڈیٹ 4 حکمران! گرتی ہوئی دیوار کو! گرتی ہوئی دیوار کو! بانیازی! بانیازی! میرے محترم دوستو، زخم گہرے ہوتے جا رہے ہیں، احساسات میں غصے اور ناراضگی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خیر خواہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو پاکستان پاکستانی عوام کا نام ہے، اسی عوام میں سے ادارے بنتے ہیں، اسی عوام میں سے عدلیہ بنتی ہے، اسی عوام میں سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اسی عوام میں سے فوج بنتی ہے، اسی عوام میں سے دفاعی قوت بنتی ہے۔ اگر ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر یہ قومی یکجہتی کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور آنے والے دنوں میں اس پاکستان کے اندر ایک انارکی دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سنبھال لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں چلے گی، نہیں چلے گی چوروں کی سرکار! میرے محترم دوستو، آج یہ سارے اجتماعات، یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کے قیام کے لیے ہو رہی ہے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جب اسی مینار پاکستان کے مقدس مقام پر قرارداد پاس کی گئی تھی، تو ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی ملک جو امت مسلمہ کی قیادت کرتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنتا نظر آئے،
جو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے، لیکن آج 72 سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے نتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی آزادی کھو بیٹھ رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس ملک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، ہم اپنے عوام کو، اپنی عدلیہ کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے۔ ایک آزاد قوم کی طرح ہم نے دنیا میں اپنی شناخت پیدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر جو 73 سال تک انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جرت نہیں کر سکا، آج ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے۔ اور آج اگر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا ہے۔ کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو وہ کامیاب ہوا، اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے، ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے، ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے۔ کس بنیاد پر ہم نے 73 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، ان کی عورتوں اور ماؤں کے عزت و ناموس پہ ہم نے سیاست کی؟ کس حوالے سے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تمام زعماء نے آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی۔ پاکستان کے 72 سالوں میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ معیشت کی یہ ابتری کہ آج غریب بے روزگار ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے۔ نوجوان کو جو ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے، آج اس کے مستقبل کو تاریک بنا دیا گیا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اداروں سے 30 لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں، ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، ملک چل نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نااہل ہے، ایک حکومت ناجائز ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو، فرشتوں نے نہیں آنا، جنات نے نہیں آنا، آپ نے کردار ادا کرنا ہے، قوم نے کردار ادا کرنا ہے، جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں۔ مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ۔ ہے پیڑھی آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا
میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں۔ تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جائیں۔ ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی ماؤں نے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے۔ آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت RTS کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ 4 حلقوں پہ اعتراض تھا، ہم نے کہا بسم اللہ، کہا نہیں 10 حلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ۔ آخر حساب ہی ختم ہو گیا، دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی۔ یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر! چور حکمران سے لیں گے آزادی، ان حکمرانوں سے لیں گے، دھاندلی زدہ سرکار سے لیں گے۔ ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔
मकामी हुकूमतों का मुअस्सर निज़ाम और उसका क़याम हमारा मकासद में होगा। इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान का क़याम, ये हमारे वो बुनियादी मकासद हैं जिसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद वजूद में आया है। और मैं आज आपके इस अजीम इज्तिमा में उन बुनियादी रहनुमा उसूल का ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था, किसी चैनल ने एक खबर चलाई है कि आज के जलसे में 3 से 4 हजार लोग शरीक हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 3 से 4 हजार लोग आज के जलसे में शरीक है। ये भी वो लोग हैं जो किसी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। तो आज ये जलसा अगर इनके यहाँ कुछ भी थोड़ा सा कोई गैरत व हमीयत है तो मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। शर्म करो, हया करो, हुकूमत छोड़ दो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। शेम 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 शेम। और जैसे कि आपके सामने बात की गई, इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना आ गया है, मौलाना